السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز سامعین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی قبیلے میں آپس میں اختلاف ہوا اور ان کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں تشریف لے گئے۔ اور ساتھ میں چند صحابہ کو بھی لے لیا تاکہ صلح کرانے میں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ چنانچہ اسی گفتگو اور بات چیت کے درمیان اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ یعنی مسجد نبوی میں جس وقت جماعت قائم کی جاتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی، وہ وقت آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قبیلے کے اندر موجود تھے۔ وہاں مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں اور لوگ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے، جماعت کھڑی ہوگی تو ہم نماز پڑھ کے جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آنے میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک دیر ہو سکتی ہے، اسی لیے اگر آپ ان مصلیوں کو، نماز کو آنے والوں کو نماز پڑھا دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح چاہتے ہو تو ہو سکتا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے اقامت دینے لگے، اور اقامت ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے نماز شروع کر دیے۔ ابھی نماز چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، انہی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں شامل ہو گئے۔ اب صحابہ کو جو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا، یہ خیال کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے بارے میں معلوم کرا دینا چاہیے، ان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اسی لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیا جائے۔ چنانچہ یہ خبر اور اطلاع دینے کے لیے بعض صحابہ کرام پیچھے سے تھالیاں بجانے لگے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جب ایک مرتبہ تکبیر باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا و ما فیہا کی کوئی خبر، کوئی چیز ان کو نماز سے ہٹا نہیں سکتی تھی، مشغول نہیں کر سکتی تھی۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔
جب صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ وہ تو ہمارے آوازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، تو اور بہت سارے صحابہ نے تھالیاں بجانا شروع کی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس طرح محسوس ہوا، پھر دائیں بائیں اپنی کنکیوں سے دیکھنے لگے۔ جب دیکھے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہ پڑ گئی اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے بتلانے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو اور نماز پوری کرو، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے ہوتے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور باقی نماز آپ نے پوری کرا دی۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے ان سے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا تھا، نماز کے اندر تم لوگ تھالی بجا رہے تھے، یہ نماز کے مناسب عمل نہیں ہے، یہ نماز کے موافق عمل نہیں ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وجہ ہوئی کہ میں نے تم کو اشارہ بھی کر دیا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور پھر نماز کو پوری کرو، لیکن تم نے میری بات سننے کے بجائے اپنے قدم پیچھے کیے اور صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے، اور پھر مجھے آگے بڑھ کر کے نماز مکمل کرانی پڑی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے اس کے یہ بس کی بات نہیں تھی کہ جب اللہ کے نبی پیچھے موجود ہو تو وہ سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پوری کرائے۔ ابو قحافہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عذر پیش کر دیا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے الامر فوق الادب، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے کا کوئی حکم ہو، بڑے کی کوئی بات ہو، کسی کام کے کرنے کو کہے تو وہ بات کا کرنا، اس کام کو پورا کرنا، یہ ادب سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا کوئی کام کرنے کو کہتا ہے لیکن بظاہر وہ کام ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس موقع کا ادب ہی یہ ہے کہ آپ اس کام کو پورا کیجیے۔ یہ نہیں کہ اپنے اس ادب کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی اس کو ادب کے خلاف سمجھ رہا ہوں اس لیے نہیں کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ جب بڑے نے کسی کام کے کرنے کا آپ کو حکم دے دیا ہے تو آپ کے لیے ادب یہی ہے کہ اس کے حکم کو، اس کے کہے ہوئے کام کو پورا کر گزرو، یہی ادب ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا گیا، جس وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا، اب تخت پر کون بیٹھیں گے، بادشاہ کون بنیں گے، اس سلسلے میں اختلاف ہو گیا۔ چونکہ دو بھائی تھے، ایک تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تھے ان کے بھائی دارا شکوہ۔ اب دونوں بھی چاہتے تھے کہ میں بادشاہ بنوں، میں بادشاہ بنوں۔ اس زمانے کے اندر ایک اللہ والے تھے، دونوں نے یہ سوچا کہ جا کر کے ان کے پاس دعا کرا لیتے ہیں، اور اپنا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں اگر ان کی دعا ساتھ رہے گی تو ہم کو ضرور انشاءاللہ ہمارا مقصد مل جائے گا۔ یہ نیت کر لی دونوں نے۔ سب سے پہلے جو دوسرے بھائی تھے وہ چلے گئے، جا کر کے انہوں نے اپنا مقصد بزرگ کے سامنے رکھ دیا، اور بزرگ نے جو کچھ نصیحتیں ان کو کرنی تھی وہ سب کچھ نصیحتیں کی، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا کہ آؤ قریب آ کر کے میرے بازو تخت پر بیٹھ جاؤ۔ اب جو دارا شکوہ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں، یہ تو بڑے اللہ والے آدمی ہیں، ان کے بازو بیٹھنا میرا کہاں مقدر ہے، میں تو چھوٹا گناہگار آدمی۔ یہ سوچ کر کے انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ الغرض وہاں سے دعا سلام ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ کے پاس دعا کرانے کے لیے آئے۔ ان کو بھی کہا گیا کہ تم میرے قریب آؤ اور تخت پر میرے بازو بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور وہاں سے اٹھ کر کے آ کر تخت پر بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی، دعا سلام ہوا، اور جو کچھ درخواست کرنی تھی وہ کی۔
پھر اس کے بعد نصیحتیں ہوئی، سب کچھ کر کے چلے گئے۔ جانے کے بعد ان اللہ والوں نے مجلس میں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں سے کہا کہ یہ دونوں ایک مقصد لے کر کے میرے پاس آئے تھے اور ان دونوں نے خود اپنا ہی فیصلہ کر لیا۔ میں نے دونوں کے سامنے بادشاہت کے تخت کو پیش کیا، لیکن دارا شکوہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور اورنگزیب عالمگیر نے بیٹھ کر کے بادشاہت لے لی۔ تو اس طریقے سے یہ تو سیاسی ایک واقعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی یہ نہ دیکھے کہ جب بڑا کوئی حکم کر رہا ہے تو یہ ادب کے موافق ہے یا مخالف ہے، یہ نہ دیکھے، بلکہ آدمی یہ سوچے کہ اس کام کے کرنے میں ہی بڑے کا ادب ملحوظ ہے، اس لیے فوراً اس کام کو انجام دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری زندگی کے اندر صرف 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں انہوں نے ادب کو سامنے کر دیا اور حکم کو پیچھے کر دیا، ورنہ پوری صحابہ کی زندگی اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی ملے گا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آپ کے ادب پر مقدم رکھا، اور جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا اس کو پورا کرتے تھے۔ ایک واقعہ تو یہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حکم دینے کے باوجود کہ وہاں کھڑے رہو، انہوں نے پیچھے آ کر کے صف میں شریک ہو گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے کہ اتنے ہمارے درمیان میں 10 سال تک لڑائی نہیں ہوں گی، اور پھر ہم ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، جو قبائل ہم سے صلح کیے ہوئے ہیں تم ان سے لڑائی نہیں کرو گے، جو قبائل تم سے صلح کیے ہوئے ہیں ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے معاہدہ جو طے ہو رہا تھا، اس موقع پر ایک تحریر تیار کی جا رہی تھی، لکھت میں اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ ان کی طرف سے ایک آدمی آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریر کو لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا۔ اب جب تحریر کو لکھنا شروع کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر پر لکھنا شروع کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو سامنے سے آنے والے لوگوں نے شکایت کی، اعتراض کیا کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کو شروع نہیں کرتے، اور یہ معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہو رہا ہے، اسی لیے اس معاہدے کے اندر صرف ایسی بات ہونی چاہیے جو دونوں لوگ مانتے ہیں، صرف ایسی بات اس کے اندر آنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے ہم تو بسمک اللہم لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مٹا دو اور اس کی جگہ پر بسمک اللہم لکھ ڈالو، اس لیے کہ بسمک اللہم کا معنی بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا اور بسم اللہ کے معنی بھی اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ مٹا کر کے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ لکھ ڈالو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مٹا دیا اور اس کی جگہ پر بسمک اللہم لکھ دیا۔ اب جب آگے تحریر کرنا شروع کرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان، قریش کے درمیان ہو رہا ہے۔ جب یہ بات لکھی تو سامنے والے نے پھر اعتراض کر دیا کہ ہم تو محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے، پھر آپ نے محمد کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہم رسول اللہ کو مان لیں گے تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی باقی نہیں رہے گا، اسی لیے اس کے اندر سے یہ رسول اللہ کا جو لفظ ہے اس کو مٹا دیا جائے اور سیدھا لکھ دیا جائے کہ یہ معاہدہ محمد ابن عبداللہ اور قریش کے سرداروں کے درمیان میں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے علی، اس کو بھی مٹا دو، جو رسول اللہ کا لفظ ہے اس کو یہاں سے ہٹا کر کے ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا، اس کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ میں یہاں سے حذف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احساسات کو، ان کے جذبات کو سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے بتلاؤ کہاں پر مٹانا ہے، میں خود اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا۔ تو یہ 2 واقعات ہیں، ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان دونوں واقعات کے علاوہ پوری تاریخ کے اندر، پوری سیرت مبارکہ کے اندر
صحابہ اکرام رضوانullah تعالیٰ علیہم اجمعین کے جتنے واقعات ہیں اس میں یہی ملے گا کہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتا تھا اس کو بغیر چوں چرا کیے کہ اس کو ادب کے خلاف سمجھے بغیر اس پر فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس پر عمل کرنا، اس حکم کی تعمیل کرنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی بڑا آدمی اگر ہم کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے، اور اس کو یہ نہ سوچے کہ یہ ادب کے موافق ہے یا ادب کے خلاف ہے۔ پھر اگر ادب کے خلاف ہے تو اس کو کیسے کریں گے، اس سے تو بے احترامی لازم آتی ہے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بجائے صرف یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کے حکم کے کرنے کے اندر ہی بڑے کی تعظیم ہے، بڑے کا ادب ہے اور بڑے کا اکرام ہے۔ اس طریقے سے بڑے کے حکم کو ماننا چاہیے۔ بس آج کے لیے اتنا بس ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔